السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنس آف قیامہ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم قیامت کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، حساب کتاب کے کچھ اصول اور قواعد کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دو بہت بڑے اصول ہیں جو کہ حساب و کتاب سے متعلق ہیں، جس میں پہلا اصول تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو اس کے عمل کے بارے میں آگاہ کر دیں گے۔ کسی کے جرم کی سزا کسی دوسرے کو نہیں ملے گی۔ ہر چھوٹا اور ہر بڑا عمل سب کا حساب لے لیا جائے گا۔ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دوسرا قاعدہ جو ہے وہ اس کا ایک اور اینگل ہے، جس میں نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور گناہوں کی سزا کم ہو جائے گی۔ اسی طرح نیک لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا۔ ہم پہلے قاعدے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 281 میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ عبداللہ بن انیس سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ قیامت کے دن بندوں کو اکٹھا کرے گا، یا یہ فرمایا کہ لوگوں کو برہنہ جسم اور بے ختنہ یعنی کہ کچھ جن کے پاس نہ ہوگا ان کو جمع فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی آواز میں پکاریں گے کہ اس کو دور والا اسی طرح سنے گا جیسے قریب والا سنتا ہو، یعنی کہ اس کو سننے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے انا الدیان انا الملک، میں دیان ہوں یعنی کہ زبردست ہوں، خیر اور شر کا بدلہ لینے والا ہوں، اور میں بادشاہ ہوں۔ کسی جہنم والے کو حق نہیں دیتا کہ وہ جہنم میں داخل ہو، اور اس کا کسی جنتی کے پاس حق ہو یہاں تک کہ اسے اس کا بدلہ دلوا دوں، اور کسی جنتی کو جنت میں داخل ہونے کا حق نہیں یہ کہ اس کا بھی کسی جہنمی کے پاس حق ہو یہاں تک کہ میں اس کو اس کا بدلہ دلوا دوں، اگرچہ وہ ایک تماچا ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس طرح ہوگا کہ ہم برہنہ اور بے ختنہ اور بے زور بن کر آئیں گے؟ یعنی کہ ہم سے بدلہ پھر کیسے لیا جائے گا؟ یعنی کہ ہمارے پاس جب کچھ ہوگا ہی نہیں تو ہم بدلے میں کیا دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں اور برائیوں کا معاملہ تبادلہ ہوگا۔ یعنی کیا ہوگا کہ جب آپ کو بدلہ دینا ہوگا تو اس وقت اگر آپ کے پاس بدلے میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو نیکیاں دینی ہوں گی، اور اگر نیکیاں بھی نہیں ہیں آپ کے پاس تو دوسروں کی برائیوں کا بدلہ بھی خود ہی لینا پڑے گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس کو ایک واقعے سے سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، اور اتنا کہ سامنے والے دانت بھی دکھائی دینے لگے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو فرد اللہ تعالیٰ کے حضور گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں۔ ایک نے عرض کیا کہ اے رب کریم، مجھے میرے بھائی سے اس کے ظلم کا بدلہ دلوائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے فرمایا کہ بھائی اب جو ظلم کیا ہے اس کو بدلہ دو۔ وہ بولا کہ رب تعالیٰ، میرے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں بچی، یعنی کہ میں نے سارے لوگوں کے بدلے اپنی نیکیوں سے دے دیے ہیں، اب اس کو دینے کے لیے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ تو پہلے نے عرض کیا کہ اگر ایسی ہی بات ہے، یعنی کہ اس کے پاس اب نیکیاں نہیں ہیں، تو اب یہ میرے گناہ تو اپنے سر لے ہی سکتا ہے نا۔ سوچیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نیکی نہیں دے سکتا مجھے تو میرے گناہ تو اپنے سر لے لے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس روز لوگوں کو یہ بھی ضرورت ہوگی کہ ان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حق مانگنے والے سے فرمائے گا کہ تم نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھو۔ اس نے سر اٹھایا اور دیکھ کر عرض کیا کہ اے رب عز و جل، میں تو سونے کے شہر دیکھ رہا ہوں، سونے کے محل جس میں ہر طرف سچے موتی جڑے ہیں۔ یہ کس نبی کے ہیں؟ کس صدیق کے ہیں؟ کس شہید کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ اس کے ہیں جو ان کی قیمت چکائے گا۔ اس نے عرض کیا کہ ان کی قیمت بھلا کون چکا سکتا ہے؟ فرمایا کہ تم چکا سکتے ہو ان کی قیمت۔
اس نے عرض کیا کہ یا اللہ کیسے؟ فرمایا کہ اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ اے رب میں نے اس کو معاف کر دیا۔ فرمایا تو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور اس کو لے کے جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے کہ دنیا میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں اچھا بدلہ ملے تو ہم دنیا میں بھی لوگوں کو معاف کر دیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، آپس میں صلح کرو، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صلح کروا دے گا۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ صلح کروائے گا تو اس سے پہلے ہم دنیا میں آج ہی صلح کر لیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ظلم دنیا میں جو بھی کیا جائے گا اس کا بدلہ اس کو دینا ہی پڑے گا، چاہے وہ اپنی نیکیوں میں سے دے یا دوسروں کی گناہوں کو اپنے سر لینا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی اپنی نیکیوں کو مزید بڑھانے کی توفیق دے اور دوسروں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم ان کو آج ہی دنیا میں معاف کر دیں اور اپنی نیکیوں سے اور ان کے گناہوں سے کچھ حصہ ہمیں نہ لینا پڑے۔ اللہ کا تقوی اختیار کریں، آپس میں صلح اور صفائی کر لیں، تاکہ اللہ ایمان والوں کی جب صلح کروائے تو اس سے پہلے ہی ہم صلح کر چکے ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔